کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ عید ہے کس کے لیے؟ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے اس مہینے کی قدر نہ کی، اس مہینے کے روزے نہ رکھے، اس مہینے میں عبادت نہ کی، رمضان کے مہینے کا ادب و احترام نہیں کیا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، عید اس کے لیے ہے جس نے اس مہینے کے روزے رکھے ہیں، جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی کثرت سے عبادت کی ہے، جس نے سجدے کیے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، جس نے نماز تراویح کو ادا کیا ہے، جس نے نماز پنجگانہ کو باجماعت ادا کیا ہے، جس نے افطار و سحری کی ہے، جس نے روزوں کو رکھا ہے، اس مہینے کے ادب و احترام کو جانا ہے، اس شخص کے لیے عید ہے۔ میرے عزیزو، ایک دور ایک وقت ایسا بھی تھا، آج بھی اگر آپ اپنے گھر کے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اور بہترین طریقے سے جیسا رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا چاہیے اسی انداز میں وہ رمضان کے مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، جو لوگ رمضان کے آنے پر خوشی مناتے تھے، رمضان کے آنے پر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے، جب یہ رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا تھا، رمضان کے آخری ایام آیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ آتا تو وہی لوگ جو رمضان کے آنے پر خوش ہو رہے تھے، رمضان کے آنے پر خوشیاں منا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جب یہ رمضان ودا ہوتا ہے، رمضان رخصت ہوتا ہے تو وہی لوگ زار و قطار روتے ہوئے نظر آتے تھے، انہی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آیا کرتے تھے، اپنے دن و رات لیل و نہار وہ روتے روتے گزارا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہی کہتے تھے کہ یار اتنا برکت والا مہینہ ہے، اتنا یہ مبارک مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ رب العزت نے بے حساب ہمیں اس مہینے میں رزق عطا فرمایا۔ وہ میرے عزیزو، روتے اس لیے ہے، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمیں دوبارہ زندگی میں یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ رونے کی ہماری وجہ یہ ہے کہ اتنا برکت والا مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، یہ ان لوگوں کی سوچ تھی، بظاہر غربت میں ان لوگوں نے ٹائم کاٹا، غریبی میں انہوں نے اپنے وقت کو کاٹا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ لوگ ایمان کے بڑے مضبوط تھے، ایمان کے بڑے پکے تھے۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے کہ جب مسجدیں کچی تھی تو نمازی پکے نظر آتے تھے، آج مسجدیں پکی ہو چکی ہیں تو نمازی کچے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ حرارت موجود نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے اندر جو ایمان کی حرارت ہوا کرتی تھی، جو بزرگان دین کے اندر جو ایمان ہوا کرتا تھا، وہ استقبال کرتے تھے، رمضان کے جانے پر روتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یار اب ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے، یا روزے نہیں رکھیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں جا کر کے، ہماری چائے کا انتظام کہاں ہوگا۔ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر چائے پینے والے افسوس کرتے ہیں اب کہاں جا کر کے ہم پیئیں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کھانے والے، دن میں کھانے والے یہ سوچتے ہیں اب ہم کہاں کھائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، یہی لوگ جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اور یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، آپ تلاش کریں، حقیقت میں آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے۔ رمضان کا آدھا مہینہ گزرا نہیں کہ وہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بتائیں عید کب ہے، عید کون سے دن ہے، کون سے دن آ رہی ہے عید۔ میرے عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں نہ نماز سے مطلب ہے، کہ جن لوگوں کو نہ روزے سے مطلب ہے، جن لوگوں کو نہ اللہ کی عبادت سے مطلب ہے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بس مسلمانی نام رکھ لیے ہیں، مسلمانی نام رکھنے کے بعد میں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے نا دین کے فرائض کے بارے میں، دین کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، تو یہ کچھ بھی بتاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ انہیں بڑا بوجھ سا لگتا ہے جب بھی ایسے ایام یا ایسے دن آتے ہیں یا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، یار ذرا سوچیں تو صحیح،
صحیح غور کریں آپ، اگر محبت ہوتی رمضان کے مہینے سے، اگر پیار ہوتا نا اس مہینے سے، اگر تو اس کی قدر کرتا تو تو آئی پی ایل دیکھنے کے لیے نہ جاتا، نماز تراویح کو چھوڑنے کے بعد میں کرکٹ میچ کی طرف نہ جاتا، نماز تراویح کو چھوڑنے کے بعد میں تو بیڈمنٹن نہ کھیلتا، نماز تراویح کو چھوڑنے کے بعد میں، روزوں کو چھوڑنے کے بعد میں تو فلمیں ڈرامے نہ دیکھتا۔ اس مہینے سے محبت ہوتی نا تو جب یہ مہینہ آیا تھا تو خوشیاں مناتا۔ اب اس مہینے کے رخصت ہونے کا ٹائم ہے تو تیری آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے تھے، تجھے افسوس ہونا چاہیے تھا کہ یار ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سال ہو، آخری میرا رمضان ہو، آخری میری زندگی کے ایام ہو، آنے والے وقت میں مجھے رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ میں تھے، کتنے ایسے تھے جو اس سے پچھلے سال ساتھ میں تھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج وہ لوگ ساتھ میں نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ میں روزے رکھے تھے، نماز تراویح کو ادا کیا تھا، نماز پنجگانہ کو ادا کیا تھا، آج وہ لوگ ہمیں مسجدوں میں نظر نہیں آتے، آج وہ لوگ ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہیں، آج وہ رخصت ہو چکے ہیں ہم سے، آج وہ اپنے حقیقی گھر کی طرف جا چکے ہیں۔ آج ہم ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے رمضان میں نہ ہو۔ آج جو ہمارے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے نماز تراویح کو ادا کر رہا ہے، آج جو ہمارے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آنے والے رمضان میں نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ جو لمحات ملے ہیں نا، غنیمت جانیں ان کو۔ یہ جو وقت ملا ہے آپ کو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اپنے لیے اس کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ اگر اس کی قدر نہ کی، اس مہینے کی اہمیت کو نہ جانا، اس کی فضیلت کو نہ جانا، تو یاد رکھنا آخرت میں تم پچھتاؤ گے اس بات کو لے کر کے کہ ہم نے کیوں اس مہینے کی قدر نہیں کی کہ جو مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، کیوں ہم نے ان اوقات کی قدر نہیں کی، کیوں ہم نے ان دنوں کی قدر نہیں کی کہ جو اللہ نے ہمیں دن عطا فرمائے تھے، جو بابرکت راتیں عطا فرمائی تھی، ان راتوں کو، ان بابرکت دنوں کو، ان بابرکت ایام کو، لیل و نہار کو ہم نے لہو و لعب میں گزار دیا۔ پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف افسوس ہے۔ یہ جو مرنے والے ہیں نا میرے عزیز، دنیا سے جانے والے ہیں، یہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ یار کیسی گزر رہی ہے، تو یہی کہیں گے یار ہمیں تھوڑا سا وقت اور مل جاتا، ہم اللہ کی عبادت کر لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے۔ تو میرے عزیزو، ہر وقت یہ کوشش کرو، وہ کام کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، پھر ہمیں کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، آخری ایام رمضان کے چل رہے ہیں، آخری عشرے کی طرف یہ مہینہ جا رہا ہے۔ اب سوال کتنے ہیں کہ عید کب ہے، عید کون سے دن ہے، عید کس تاریخ میں ہے، کہ ہفتے کی عید ہے یا اتوار کی عید ہے، چاند کب دیکھے گا، کس تاریخ میں دیکھے گا، 29 کا دیکھے گا یا 30 کا دیکھے گا۔ اب نمازوں کو چھوڑنے کے بعد میں، نماز تراویح کو چھوڑنے کے بعد میں، نماز پنجگانہ کو چھوڑنے کے بعد میں لوگ عید کی تیاری کرنے میں لگے ہیں، لوگ شاپنگ کرنے میں لگے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بخشش کروا لی ہے، اپنی مغفرت کروا لی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ عید کس کے لیے ہے؟ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ عید ہے کس کے لیے؟ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے اس مہینے کی قدر نہ کی، اس مہینے کے روزے نہ رکھے، اس مہینے میں عبادت نہ کی، رمضان کے مہینے کا ادب و احترام نہیں کیا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، عید اس کے لیے ہے جس نے اس مہینے کے روزے رکھے ہیں، جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی کثرت سے عبادت کی ہے، جس نے سجدے کیے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، جس نے نماز تراویح کو ادا کیا ہے، جس نے نماز پنجگانہ کو باجماعت ادا کیا ہے، جس نے افطار و سحری کی ہے، جس نے روزوں کو رکھا ہے، اس مہینے کے ادب و احترام کو جانا ہے، اس شخص کے لیے عید ہے، ہر کسی کے لیے عید نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس نے اس مہینے کی قدر نہ کی، رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس 10-15 تراویح ہم نے پڑھ لی ہیں، 10-15 دن ہم نے نماز پڑھ لی، ہو گیا کام، بات ختم، بخشش ہو گئی ہماری، مغفرت ہو گئی ہماری۔ کچھ لوگ تو اس طریقے سے دور ہوئے ہیں مساجد سے جب سے یہ آئی پی ایل جیسی نحوست شروع ہوئی ہے، کچھ نوجوان ایسے دور ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا لگتا ہے کہ انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے بخشش کا۔
مغفرت کا انہیں پروانہ مل گیا ہے کہ اب جو چاہو کرو، جو مرضی چاہو کرو۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو اور تاریخ پڑھو، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، ان لوگوں کی تاریخ پڑھو کہ جو چلتے پھرتے جنتی تھے، کہ جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان لوگوں کی تاریخ پڑھو، آپ کو پتا چلے گا۔ عید کا دن ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں، دروازہ بند ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سوال کیا، امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو سب مسکرا رہے ہیں، اے امیر المؤمنین آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، اپنے اعمال دیکھو، غور کرو اپنے آپ پر اور فکر کرو آخرت کی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے دن و رات گزر کیسے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ تاریخ کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ھذا یوم العید ھذا یوم الوعید، آج عید کا دن بھی ہے اور آج وعید کا دن بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں آج خوشی کا دن بھی ہے اور آج غم کا دن بھی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا امیر المؤمنین غم کا دن کیسے ہے؟ فرماتے ہیں جن کے روزے، جن کی نمازیں آج قبول ہو گئی ہیں ان کے لیے آج خوشی کا دن ہے، اور جن کے روزے نماز قبول نہیں ہوئی ہے ان کے لیے آج غم کا دن ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس خوف سے رو رہا ہوں، انا لا ادری امن المقبولین امن المطرودین، کہ میں نہیں جانتا کہ میں مقبول ہوا ہوں، رب کی بارگاہ میں رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا میرے عزیزوں کہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی تھی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ میں سے تھے کہ جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، کہ جس مبارک جماعت کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور عید ہی کا دن ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو کی بھوسی کی روٹی بنی ہوئی کھا رہے ہیں، جو کی بھوسی سے بنی ہوئی روٹی تھی۔ سوال کیا لوگوں نے امیر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ یہ روٹی کھا رہے ہیں؟ داماد رسول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں آج عید کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے اور نماز قبول ہو گئی ہیں، کہ جس کا روزہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، جس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اس بندے مومن کے لیے آج عید کا دن ہے۔ اور ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہر وہ دن عید کا ہے کہ جس دن ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اب انتظار تو سب کو ہے نا عید کا، جس نے روزے رکھے ہیں وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، جس نے نہیں رکھے ہیں وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں عید کا، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں ان کو بھی انتظار ہے۔ بلکہ لگتا تو ایسے ہے کہ جس نے ادب و احترام نہیں کیا اس مہینے کا، جس نے روزے نہیں رکھے اس ماہ مبارک کے، جس نے قدر نہیں جانی، وہ لوگ زیادہ انتظام کر رہے ہیں، وہی لوگ زیادہ بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھو گلیاں بھری پڑی ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، دن میں راتوں کو جاگ کر کے گزارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے رمضان کی راتوں کو جاگ کر گزار لیا، جاگتے رہے تو بس یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو دین کی طرف لاؤ، نمازوں کی طرف آ جاؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ یاد رکھنا قبر کے اندر سوائے نیکیوں کے اور کچھ کام آنے والا نہیں۔ میرے عزیزو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبول صحابہ میں سے ہیں، مقبول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی نمازیں، آپ کے اعمال سب رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں، سب قبول ہے۔ لیکن آپ کا رونا صرف کس وجہ سے تھا؟ صرف اس وجہ سے آپ کا رونا تھا، خشیت الہی کی وجہ سے آپ رو رہے تھے، خوف خدا کی وجہ سے آپ رو رہے تھے۔ عید کے دن آپ کا رونا، آپ کا گریہ وہ زاری کرنا صرف خشیت الہی کی وجہ سے تھا، اور لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ نہ جانو کہ صرف عید کا دن آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ نانا میرے عزیز، آج ہم ہیں نیکیوں سے کوسوں دور ہیں، لیکن عید کے دن سب سے زیادہ خوشی ہم مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب سے آگے ہم نظر آ رہے ہیں۔